والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے مقتدیوں کے مختلف اقسام کے متعلق کچھ بیان کیا تھا کہ مقتدی کی کل 4 قسمیں ہیں: مدرک، لاحق، مسبوق اور لاحق مسبوق۔ اس میں سے ہم نے لاحق اور مسبوق کے بارے میں کچھ مسائل سماعت کیے تھے۔ آج مزید انشاءاللہ عز و جل مسبوق کے متعلق چند مسائل سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: مسبوق کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی، یعنی مسبوق کو کہتے ہیں جس کی چند رکعتیں، ایک یا چند رکعتیں فوت ہو گئی ہو امام کے پیچھے، یعنی وہ اس وقت امام کے ساتھ شامل ہوا ہو جب امام نے ایک یا کچھ چند رکعتیں پڑھ لی ہو، تو مسبوق کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا نہ ہو جائے، بلکہ اتنی دیر صبر کرے کہ معلوم ہو جائے کہ امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ مسئلہ: مسبوق اپنی فوت شدہ نماز پڑھتے وقت جہر یعنی بلند آواز سے قرات نہیں کرے گا۔ مسئلہ: مسبوق نے امام کے ساتھ قصداً، یہ مسئلہ ذہن نشی رکھنے کے قابل ہے اور ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ مسبوق نے امام کے ساتھ قصداً یعنی جان بوجھ کر یہ خیال کر کے سلام پھیرا کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر یہ اس کی مس رکعتیں تھی لیکن اس نے یہ سمجھا چلو مجھے بھی سلام کرنا ہی ہے، تو اس نے بھی جان بوجھ کے سلام کر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر بھول کر سلام پھیرا، جیسے کہ عموماً ہو جاتا ہے، بھول کر اگر کسی نے سلام پھیرا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر امام کے ذرا بعد میں سلام پھیرا، جیسے کہ ہم عموماً کرتے ہیں، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہی مقتدی سلام پھیرتے ہیں، یعنی امام کے ذرا بعد اگر اس نے سلام پھیرا بھولے سے، تو جب وہ اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھے گا تو آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا۔ دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں فوت ہو چکی ہے، اگر اس نے بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیرا، امام کے ساتھ یعنی امام کے ذرا تھوڑی دیر بعد، جیسے ہم عموماً کرتے ہیں، تو اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر امام کے بالکل ساتھ پھیرا، ایسا تو کوئی کرتا ہے نہیں، بالکل ساتھ یعنی جو ہی امام السلام کہتا ہے وہ بھی السلام، ایسا تو شاید کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن اگر امام کی بالکل ساتھ پھیرا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کی کچھ رکعتیں مس ہوئی تھی اور آپ نے بھولے سے سلام پھیر دیا تو آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ مسئلہ: مسبوق سلام میں امام کی مطابقت، امام کی فالو نہ کرے۔ اگر مسبوق نے اپنے جہل سے یہ سمجھ کر کہ مجھے شرعاً سلام میں بھی امام کی اتباع کرنی چاہیے اور قصداً جان بوجھ کر سلام پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر بھولے سے سلام پھیر دیا اور یہ سلام امام کے سلام سے پہلے یا معاً یعنی ساتھ بغیر تاخیر کے تھا تو سجدہ سہو بھی اپنی نماز کے آخر میں نہیں کرنا ہوگا۔ اور اگر امام کے سلام کے بعد اگر اس نے اپنا سلام پھیرا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ مسئلہ: امام کے ساتھ جماعت سے پڑھی ہوئی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں مسبوق صرف التحیات پڑھے۔ جب ہم مثلا کسی کی 1 یا 2 رکعت امام کے پیچھے مس ہوئی ہے، تو جب امام التحیات میں بیٹھیں گے، قاعدہ اخیرہ میں آخر میں بیٹھیں گے، تو یہ جو مسبوق ہے جس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتیں پڑھنی ہے، وہ صرف التحیات پڑھے گا، عبدہ و رسولہ تک۔ اگر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے التحیات پڑھ لی ہے تو امام کو تو اور دوسرے مقتدی بھی جو مدرک تھے پہلے سے، وہ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وقفہ ہوگا۔ تو علماء نے 2 چیزیں بیان فرمائی، یا تو آپ التحیات اتنی آہستہ پڑھے کہ امام کے سلام پھیرتے آپ کی التحیات بھی ختم ہو جائے، کہ امام سلام پھیر دے اور آپ عبدہ و رسولہ تک ختم کریں، یا اگر آپ نے تحیات پڑھ لی ہے پہلے اور ابھی وقفہ ہے، گیپ ہے،
تو آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی تکرار کرتے رہے، یعنی ریپیٹ کرتے رہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اب آتے ہیں لاحق مسبوق مقتدی کے متعلق چند. حضرت بتا جی جی مسبوق دو امام کے ساتھ ہے، جی تو بھی نماز باقی ہے دو رکعت، دونوں طرف سلام پھیر دی بھول سے. جی، اگر کسی مسبوق نے دونوں طرف سلام پھیر دیے بھولے سے، تو اگر وہ قبلے کی سمت سے نہیں ہٹا اور نہ اس نے ایسا کوئی فعل کیا جو نماز کے منافی ہو، جیسے کہ کھانا پینا یا بات کرنا، تو پھر وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. لاحق مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ایک مثال پیش کی تھی کہ وہ مقتدی جو مقیم ہے اور اس نے مسافر امام کے پیچھے اقتدا کی، لیکن اس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت سے اقتدا نہیں کی، تو یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال انشاءاللہ آگے آئے گی. لاحق مسبوق کا حکم یہ ہے کہ جن رکعتوں میں لاحق ہے ان رکعتوں کو امام کی ترتیب کے ساتھ پڑھے، اور ان رکعتوں میں لاحق کے احکام جاری ہوں گے، اور جن رکعتوں میں مسبوق ہے ان کو منفرد کی ترتیب سے پڑھے، اور ان رکعتوں میں مسبوق کے احکام جاری ہوں گے. اچھا، یہ جن رکعات میں وہ لاحق ہے ان رکعات میں مطلقاً قرات نہیں کرے گا، کیونکہ لاحق حکماً مقتدی ہے اور مقتدی کو قرات ممنوع ہے. مسئلہ: لاحق مسبوق مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی نماز پڑھے تب اس بات کا خاص طور سے التزام کرے کہ جو رکعتیں بطور لاحق پڑھنی ہے ان رکعتوں کو پہلے پڑھے، اور جن رکعتوں کو بطور مسبوق پڑھنی ہے وہ رکعتیں بعد میں پڑھے. اس کی مثال عام طور پہ یہ دی جاتی ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں آسانی کے لیے، کہ 4 رکعت والی نماز یعنی فجر، ہاں ظہر، ماشاءاللہ آپ جاگے ہوئے ماشاءاللہ. ظہر یا عصر یا عشاء میں مقیم مقتدی، مقیم یعنی نان ٹراولر، مقیم مقتدی نے مسافر امام کی اقتدا کی. مسافر کتنے مائلز ہے؟ تقریباً 57.5 مائلز، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو وہاں پر، تو اس کو مسافر کہتے ہیں. کہ یہ آپ اپنا وہ ڈیفینیشن بنا لے حنیف بھائی. ہاں انڈرسٹینڈ، ماشاءاللہ. تو مقیم مقتدی جو ہے، جو نان ٹراول مقتدی ہے، وہ مسافر امام کے پیچھے 4 رکعت والی نماز یعنی ظہر، عصر یا عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا، اور اس مسافر امام کی اقتدا میں صرف 1 رکعت پائی، یعنی وہ مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہوا. تو امام کیا کرے گا؟ دوسری رکعت کے بعد امام تو سلام پھیر دیں گے. اب آپ کو کتنی پڑھنی ہے؟ 3 پڑھنی ہے، کیونکہ آپ مقیم ہیں، آپ نان ٹراول ہے. امام 2 رکعت قصر پڑھ کر سلام پھیر دے گا، لہٰذا اس نے امام کے ساتھ 1 پڑھی، تو امام تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا. اب اس مقتدی کی ذمہ 3 رکعتیں ادا کرنا باقی ہے. ان 3 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں بحیثیت لاحق اور 1 رکعت بحیثیت مسبوق یعنی منفرد کے ادا کرے گا، اور ان 3 رکعتوں کو اس طرح ادا کرے گا. میں نے آپ کو کل بیان کیا تھا کہ غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے عموماً جو مسافر امام ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو مدرک ہے مقتدی وہی ان کے پیچھے پڑے، ورنہ پھر اگر کوئی بعد میں آیا مسبوق تو پھر مسئلے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، اور پھر وہ ترتیب کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، سجدہ سہو بھی نہیں کرتے ہیں، پھر نماز کو دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے. تو پہلے جو 1 رکعت پڑھے گا وہ بلا قراءت ادا کرے گا. ہم تو یہ جانتے تھے کہ پہلی 2 رکعت میں قراءت کرنی ہے، لیکن یہ چونکہ لاحق کے حکم میں ہے، ابھی لاحق مسبوق دونوں ہیں، تو جو پہلی رکعت ادا کرے گا وہ بلا قراءت ادا کرے گا، یعنی حالت قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت مطلقاً نہیں پڑھے گا، بلکہ اتنی دیر کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے محض خاموش رہے. کیونکہ یہ جو اس کی پہلی رکعت ہے یہ تو امام کے ساتھ جو دوسری رکعت تھی وہ ہوئی، تو یہ جو اپنی پہلی پڑھے گا it is as though he is praying the second rakat with behind the imam، تو اس میں قرات بالکل نہیں کرے گا. اچھا، تو اب یہ 1 رکعت پڑھ کے کیا کرے گا؟ یہ قعدہ کرے گا، یعنی بیٹھ جائے گا.
اور قاعدے میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ رکعت مقتدی کی دوسری رکعت ہوئی. پھر دوسری رکعت بھی بلا قراءت پڑھ کر قعدہ کرے اور اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ترتیب دیکھیں 1 2 3 اور 4، تو یہ جو چوتھی ہوئی یعنی یہ تو 2 امام نے پڑھ لی ہے، اب یہ 2 پڑھے گا، تو حکماً یہ ایسا ہوا جیسے کہ 4 رکعت اس کی مکمل ہوئی حکماً. تو 4 رکعت میں تو ہم بیٹھتے ہیں، تیسری یہ جو دوسری اپنی پڑھے گا اس میں بھی وہ بیٹھے گا اور قعدہ کرے گا، اتحیات پڑھے گا، قعدہ کرے گا. اللہ اکبر. یہ رکعت اگرچہ اس مقتدی کی تیسری رکعت ہے لیکن امام کے حساب سے چوتھی ہوئی نا. آپ کہاں تیسری؟ چوتھی ہوئی، چوتھی رکعت ہوئی. تو اس لحاظ سے وہ قعدہ کرے گا اور اتحیات پڑھے گا. اور لاحق مقتدی پر لازم ہے کہ وہ فوت شدہ نماز کو امام کی ترتیب پر ادا کرے. پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع سجود کر کے قاعدہ اخیرہ کر کے کرے اور نماز کو ختم کر دے، سلام پھیر دے. یعنی یہ جو آخری رکعت ہوگی وہ منفرد کے حکم میں، یعنی مسبوق منفرد کے حکم میں ہوگا. باقی یہ جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ لاحق کے حکم میں ہوگا. لاحق کا حکم یہ ہے کہ امام کی ترتیب پر اپنی نمازیں پڑھے گا، یعنی اس مطلقاً قرات نہیں کرے گا اور قعدہ بھی کرے گا. پہلی میں تو اس لیے کہ یہ جیسے دوسری ہوئی، سیکنڈ رکعت ہوئی، اور دوسری میں اس لیے کہ یہ اگرچہ اس کی تیسری ہے لیکن امام کے حساب سے چوتھی، امام کے حساب سے چوتھی ہوئی نا. یعنی 2 امام نے پڑھ لی 2، پھر وہ 2 پڑھے گا. ہاں ماشاء اللہ. اللہ اکبر. ہاں بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا. اچھا، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. اچھا، اب یہ تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر مقیم مقتدی کو مسافر امام کی پیچھے 4 رکعت والی نماز میں صرف 1 رکعت ملی، یعنی ظاہر 4 رکعت والی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مقیم کے اعتبار سے 4 رکعت ہے، ویسے مسافر کے اعتبار سے 2 ہے کہ وہ قصر پڑھیں گے. تو میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ پہلی 2 میں نہیں قرات کرے گا، آخر میں قرات کرے گا، اور ہر رکعت میں بیٹھے گا. پہلی 2 میں صرف اتحیات پڑھے گا، آخر میں قاعدہ اخیرہ کر کے یعنی بالکل فل پڑھ کے سلام پھیر دے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں یعنی ظہر یا عصر عشاء میں مقیم مقتدی نے مسافر امام کی اقتداء اس طرح کی کہ اس کو قاعدہ اخیرہ ہی ملا، یعنی کتنی رکعتیں اس کی مس ہوئی؟ 2، اور حقیقتاً کتنی؟ 4 مکمل، یعنی بالکل 2 تو امام کے پیچھے مس ہو گئی. تو اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر 4 رکعتیں اس طرح پڑھے گا کہ پہلی جو 2 رکعتیں ہیں وہ بحیثیت لاحق اس طرح پڑھے گا کہ پہلی اور دوسری رکعت میں حالت قیام میں قرات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ امام کا اعتبار ہے نا، فرسٹ 2 وداؤٹ قرات، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے وقت کی مقدار خاموش کھڑا رہے. تو کھڑے رہے، رکوع سجدہ کیا، پھر کھڑا ہو گیا اور اس میں بھی خاموش رہا، رکوع سجدہ کیا اور بیٹھ گیا، اتحیات پڑھا، بس اتحیات، قاعدے میں صرف اتحیات پڑھے. پھر 2 رکعت جو بعد میں ہے وہ مسبوق یعنی منفرد کی حیثیت سے پڑھیں گے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں حالت قیام میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملے گا، اور اخیر میں جو ہے قاعدہ اخیرہ کرے گا اور سلام پھیر دے گا. یہ ترتیب ڈیفرنٹ ہے، یعنی عموماً ہم پہلی 2 میں قرات کرتے تھے، اس میں پہلی 2 میں قرات نہیں کریں گے، آخر 2 میں قرات کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل شرعیہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیچیدہ مسائل ہے، اس لیے اگر آپ ریوائز کریں تو اچھا رہے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ جی